بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل میں نے ایک بیان دیا پاپولر فرنٹ کے بارے میں اور مولانا جرجیس صاحب کے بارے میں۔ اس پر دوستوں نے اور دشمنوں نے خوب تبصرے کیے، اچھا رسپانس سامنے آیا، بات لوگوں تک پہنچے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہزار انسانوں تک بات پہنچی، اور الحمدللہ میرے بہت سے احباب نے اس کو بہت ہی پسند کیا کہ نہایت مناسب بات ہے، متوازن بات ہے، درست بات ہے۔ لیکن بہت سے میرے دوست اور احباب ایسے ہیں جنہوں نے اعتراض کیا یا تنقید کی۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں تعمیری تنقید پسند کرتا ہوں۔ میں جب پڑھاتا تھا تو طلبہ کو اکساتا تھا کہ سوال کرو، اعتراض کرو، اشکال پیش کرو، تاکہ ہر اشکال کا جواب سامنے آئے، سوال کا جواب سامنے آئے۔ علم اسی کا نام ہے کہ تبادلہ ہو افکار کا، خیالات کا۔ اس تبادلے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، فکر میں اضافہ ہوتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ اس لیے میں تمام تبصرے دیکھتا ہوں، اور جو تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید سے ناراض نہیں ہوتا ہوں بلکہ خوش ہوتا ہوں، اور جو مدح کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، ان سے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پھولتا نہیں ہوں اور ان سے متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، علمی ہو یا سماجی ہو، ایمانی ہو، سیاسی ہو، ہر مسئلے میں مختلف آراء لوگوں کی ہوتی ہیں، اور میں تو خاص طور پر ہر مسئلے پر گفتگو کرتا ہوں، اور جو نقطہ نظر میرے نزدیک صحیح ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک اس کی رہنمائی کر رہا ہے اور حدیث نبوی سے اس کی دلیل مل رہی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ اس کی فکر نہیں کرتا ہوں کہ کون صاحب خوش ہوں گے اور کون صاحب ناراض ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی رضا یا لوگوں کی ناراضگی کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ راضی ہو، نبی راضی ہو، اور اللہ راضی ہو، نبی راضی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو، اور آپ نے قرآن پاک اور حدیث نبوی کا صحیح مطالعہ کیا ہو اور اس کی روشنی میں بات کہی ہو۔ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو، اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال طالب علمی کے زمانے سے یہ مزاج رہا، اور جب سے تدریس میں مشغول ہوا تو ہر طرح کی باتیں سنتا تھا۔ تحریک کو لے کر چلا تو منفی اور مثبت بہت سی باتیں سامنے آتی تھی، اور میں ان کو سنتا تھا، بلکہ بعض وقت طلبہ سے کہتا تھا کہ جو اعتراض کی باتیں ہیں وہ بتاؤ، مجھ پر تنقید کرو۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، جس کو میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، کہ رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ کا اس پر فضل ہو، اللہ اس پر رحم فرمائے کہ جو میرے عیوب مجھے ہدیے میں دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی ہم کسی مومن کو دیکھ کر اپنے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے آئینے میں اپنی کمیاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر تو کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہے، تو اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ موقف ہونا چاہیے کھلے پن کا، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بات بھی سامنے آئے تو اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر علمی سوال کرنا چاہیے، اور جو باتیں کرتے ہیں اس انداز کی کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے، نفرت ہے، بغض و عداوت ہے،
تو وہ اللہ کے حوالے ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے ہیں۔ لیکن وہ جو احباب ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، وہ جب تنقید کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کی رائے کو پڑھنا اور ان کی رائے پر غور کرنا یہ مفید ہوتا ہے، اور اس سے آدمی استفادہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جو مختلف تاثرات سامنے آئے، میں نے ان کو دیکھا اور اس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کا جو احساس ہے وہ کیا ہے، اور لوگ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور کیا جذباتیت ہے۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ پی ایف آئی کے قریب نہیں پھٹکتے اور اس کے ممبر نہیں بنتے اور اس کا نام تک نہیں لیتے، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر۔ اور میرا پورے ملک کے ہر صوبے سے اور اس کے ہر اہم ضلع سے تعلق رہا ہے، اور ہر تنظیم سے تعلق رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہے۔ تمام بڑی تنظیموں سے میرا تعلق رہا، مجلس مشاورت سے رہا، میری کونسل سے رہا، مسلح بورڈ سے رہا، آج بھی ساری تنظیموں سے تعلق ہے، اور امارت شریعہ سے رہا، اور جمعیت العلماء سے رہا، اور وہ تعلق میں قائم رکھتا ہوں۔ یعنی رسمی طور پر یا قانونی طور پر تعلق اگر منقطع بھی ہو جائے تب بھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو بنیاد ہے، جو تحریک ہے، جو تنظیم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دل میں وسعت ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، اس لیے کوئی بھی تعمیری تنقید قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل تعریف ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا جنہوں نے اپنے تاثرات ظاہر کیے، اور جنہوں نے اعتراضات کیے، جنہوں نے تنقید کی یا کسی پہلو پر گرفت کی، وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت بھی اچھی ہوگی، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہوگی کہ اپنی بات پہنچائیں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ جو بات میں نے کہی وہ بات بالکل 100% درست ہے، اور جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے حقیقتیں لوگوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ دیر لگتی ہے۔ میں نے جب بابری مسجد کے بارے میں موقف اختیار کیا تھا تو ایک ہلڑ ہنگامہ ہوا تھا، اور مجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ لو بھائی یہ تو کافر ہو گیا۔ بہرحال وہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت شنکر آچاریہ سے بات کر کے بابری مسجد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، تو میرے سامنے ہیں وہ ساری میٹنگیں، میرے سامنے ہیں، جن میں مولانا پر اتنی سخت تنقیدیں کی گئیں کہ مولانا کو حکومت کے ایجنٹ قرار دیا گیا، اور یہ کہ مولانا نے تو بابری مسجد کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا شاہ بانو کیس میں فائدہ اٹھانے کے لیے اور جیت حاصل کرنے کے لیے۔ راجیو گاندھی سے انہوں نے خفیہ معاملہ کر لیا۔ اخبارات میں مضامین کی بھرمار ہوئی اور گالیوں کی بوچھار ہوئی، یہاں تک کہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے بھی اعتراضات کیے گئے، اور مولانا کے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مولانا بہت دکھی ہوئے، لیکن صبر کر کے بیٹھ گئے۔ یہ ہوا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے مولانا ابوالکلام کے ساتھ، مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ، مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ، کہ گالیاں دی گئیں، منہ پہ تھوکا گیا، جوتوں کے ہاتھ ڈالے گئے، کیونکہ لوگوں کی جو حیثیت تھی اور کیفیت تھی اور جو ان کے جذبات تھے وہ ان سے الگ بات کہہ رہے تھے۔ جو لوگ اس وقت لیگی تھے وہ دیوانے تھے، پاگل ہوئے چلے جا رہے تھے، اور وہ ہمارے ان تمام حضرات کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ حکومت کے ایجنٹ ہیں، یہ گاندھی کے چیلے ہیں، یہ چنی و چنا ہے، کیا کیا ہوتا تھا۔ لیکن ان حضرات نے برداشت کیا، صبر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تین تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ورنہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا، اور جو پاکستان کا حشر ہوا اور ہو رہا ہے وہ پوری ملت کا ہوتا۔ تو بعض فیصلے ہوتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں اور لوگوں پر بہت ہی سخت گزرتے ہیں، اور لوگ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور گالیاں بکتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کو خوب گالیوں کی سوغات دی گئی، بخشا کسی کو نہیں گیا۔ تو میں تو بہت چھوٹا ہوں،
بہت حقیر فقیر ہوں، اس لیے مجھے تحفوں میں جو گالیاں دی جاتی ہیں، جو تنقیدیں کی جاتی ہیں، میں ان کو رکھ لیتا ہوں حفاظت سے کہ یہ بھی کام آئیں گی۔ یہ سب تجربے ہیں زندگی کے اور بہت سے موقعوں پر ہوتے رہے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ آیا تھا، اس پر میری الگ رائے تھی اور باقی جمہور کی الگ رائے تھی۔ میں اپنی اس رائے پر جمع رہا، آج بھی جمع ہوں اور کل بھی اسی پر قائم رہوں گا۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں اور اس سے پہلے جو صورتحال تھی کانگریس کے دور میں، جب 25,000 فسادات اس ملک میں ہوئے اور لاکھوں مسلمان کاٹ کے پھینک دیے گئے، اور جتنے بھی قوانین آج سامنے لائے جا رہے ہیں سب اسی دور میں پاس ہوئے اور بار بار ان کو شدت سے اٹھایا گیا۔ یہ سارے واقعات ہیں، اور اس کے باوجود بھی مسلمان کس طرح وابستہ رہے اور ووٹ بینک بنے رہے اور کیا کیا تباہیاں مچتی رہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، کڑوی حقیقتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے، کہ ان کو یاد رکھنے سے انسان کو سبق بھی ملتا ہے اور مستقبل میں کچھ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بہرحال جو غلطیاں بھی ہماری تنظیموں سے پہلے ہوئیں اور جو آج ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کا استدراک ضروری ہے۔ پاپولر فرنٹ ایک بڑی جوشیلی اور طاقتور تنظیم ہے اور اس نے پورے ملک میں اپنے کام کو پھیلایا، لیکن جب سے اس کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے میرا موقف اس طرح کا رہا کہ میں تحفظ اختیار کرتا رہا، احتیاط اختیار کرتا رہا، اور یہ محسوس کرتا رہا کہ جس رخ پر یہ تنظیم جا رہی ہے وہ ملک کے حالات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، میں سینکڑوں تقریروں میں کہہ چکا ہوں، آج سے نہیں 15-20 سال سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ عہد مکی میں ہم جی رہے ہیں۔ عہد مکی کے احکام بالکل الگ ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے جن کو کچھ سمجھدار ہونا چاہیے وہ ایسا خلط ملط کرتے ہیں یہاں کے حالات میں اور عالم اسلامی کے حالات میں، اور دونوں ادوار کے جو تقاضے ہیں ان میں خلط ملط کرتے ہیں، بچکانہ باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے وہ سمجھدار ہیں، بڑے مفکر ہیں۔ یہاں ہم عہد مکی میں جی رہے ہیں، یہاں ہمیں دعوت کی حجت قائم کرنی ہے، یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا تعارف ہر فرد بشر تک پہنچا دیں۔ کوئی ہندو، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ، کوئی سکھ، کوئی عیسائی ایسا باقی نہ رہے جس تک اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے، جس تک قرآن کی حجت نہ پہنچ جائے، اور جس تک نبی پاک علیہ السلام کا سچا تعارف نہ پہنچ جائے۔ یہ اصل ذمہ داری ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اس عہد کے تقاضے پورے نہیں ہو جائیں گے۔ جس طرح کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو 950 سال تک مشغول رکھا گیا، اور کسی کو 100 سال، کسی کو 150 سال، اور آخری نبی کو 13 سال تک مشغول رکھا گیا ایک خاص دور میں، جس دور میں تصادم نہیں ہو سکتا تھا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تھا، طاقت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا، کفو ایدیکم کا حکم تھا، اسی پر عمل تھا۔ اب اس میں جو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور اس میں کہ جزیرۃ العرب پر ہماری حکومت ہونی ہے، اسلامی نظام قائم ہونا ہے، اور تمام اسلامی ملکوں میں جو ملک اسلامی ہیں حکومتیں کافروں کے، منافقوں کی، بدماشوں اور مجرموں کی ہیں، ان کے ساتھ وہی عمل کرنا ہے جو سیدنا حسین علیہ السلام نے کیا، سیدنا زید نے کیا، سیدنا ذو النفس الزکیہ نے کیا، سیدنا یحییٰ نے کیا، اور جو ان کے خلاف موقف امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا، امام مالک نے اختیار کیا، امام شافعی کو جس جرم میں پکڑا گیا وہ موقف رہے گا وہاں وہ حکومتیں اس لائق ہے کہ معزول کر دی جائیں، ان کی اطاعت حرام ہے، کیونکہ اطاعت کے لیے شرط ہے کہ اولي الامر منکم، تم میں سے جو اولو الامر ہو، جو شریعت کے پابند ہو، جو شریعت کو نافذ کریں، اور جو اس کے خلاف عمل کریں اور دشمنوں کے ساتھ دیں، ان کے ایجنٹ ہوں، ان کے خلاف پوری قوم کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، یہی فرض ہے۔ لیکن جہاں آپ عہد مکی کے زمانے، عہد مکی سے گزر رہے ہوں، وہاں کے احکام الگ ہیں، قرآنی، حدیثی، فقہی احکام الگ ہیں، انہی میں خلط ملط سے بے شمار نقصانات ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک بات مجھے
مختصراً کہنی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ میں استقبال کرتا ہوں تنقیدوں کا، اور جو گالیاں بکتے ہیں ان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ وہ مالک عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے کس کی نیت کیا ہے، کس کے منہ سے کیا بول نکل رہا ہے۔ اور وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ تو بہرحال ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو خطاب بھی میں نہیں کرتا ہوں، لیکن جو سمجھدار ہیں یا ہونا چاہیے ان کو باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کیونکہ وہ امیر الہند ہیں، اور میں نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا، اعلان کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ان کو امیر الہند مانا جائے۔ جیسے یہ مطالبہ میرا پہلے تھا، آج بھی ہے۔ میرے ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات خلفائے راشدین سے متعدد صحابہ کو رہے، اور صرف یہی نہیں کہ اختلافات رہے، تنقید بھی انہوں نے کی، یہاں تک کہ جمعے کی نماز جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کے ٹوک دیا، جب انہوں نے مہر کے بارے میں یہ کہا کہ تم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہو اور بہت اسراف کرتے ہو مہر میں، تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فوراً ہی خطبہ روک کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصابت امرأۃ واخطأ عمر، اس ایک عورت نے صحیح کہا، عمر نے غلط کہا۔ یہ بات ہمارے حکام میں ہونی چاہیے، ہمارے عمراء میں ہونی چاہیے، ہمارے ذمہ داروں میں ہونی چاہیے کہ وہ دلیل پر غور کریں، اگر کسی نے صحیح دلیل پیش کی ہے اور بات اس کی صحیح ہے تو اس کو صحیح کہیں، اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ مولانا ارشد مدنی سے میری درخواست ہے کہ یہ جو نوبت آ رہی ہے، پاپولر فرنٹ کے لوگوں پر جس طرح دھاوا بولا گیا اور جس طرح ان کے دفاتر پر حملے کیے گئے، ان کو سیز کیا گیا اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر الہند ہونے کے ناطے ان سب کا مسئلہ مولانا سے متعلق ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں ہیں، مولانا سب کے امیر ہیں، کیونکہ امیر الہند ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ وہ امیر جمعیت العلماء ہے تو پھر گویا صدر جمعیت العلماء ہوتے وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مانتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا یہ محسوس کریں کہ وہ امیر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، بریلویوں کے امیر ہیں۔ وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو سمجھانا ہے۔ وہ شیعوں کے بھی امیر ہیں، وہ جماعت اسلامی کے بھی امیر ہیں، وہ اہل حدیث کے بھی امیر ہیں، وہ پاپولر فرنٹ کے بھی امیر ہیں، اور دیگر تنظیموں کے بھی امیر ہیں۔ یہ مولانا کو سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے امیر ہو، یہ سب مسلمان ہیں۔ لہذا کہیں پر بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اصلاح کی جائے۔ جب سے یہ تنظیم قائم ہوئی تو میں اللہ گواہ ہے کہ بات کرتا رہا، کہتا رہا، سمجھاتا رہا، خاص طور پر نوجوانوں سے یہ کہتا رہا کہ قیادت جب تک بالکل واضح طور پر علماء کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ علماء جن کی شریعت پر گہری نظر ہو اور جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، اگر ان کے ہاتھ میں قیادت نہیں ہے تو وہ قیادت پھر معتبر نہیں ہے۔ وہ ہمارے اچھے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ تو بہرحال میں، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات مسلسل کہتا رہا، جو بھی نصیحت کر سکتا تھا مختلف افراد کو، بعض اہم لوگوں کو، وہ کرتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ میری وہ سطح نہیں ہے۔ لیکن میں امیر الہند کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، تو پہلے نمبر پر تو اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، صحیح موقف اس کو سمجھانا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے، یہ قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ غلطیاں ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان غلطیوں کا
ازالہ کیسے ہو، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت میں پھر ان کے ساتھ تعاون کیسے کیا جائے۔ تو کیونکہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جیل سے رہا کرانے کی کوششیں فرمائیں کہ مختلف الزامات میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور مولانا کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ان کو رہائی حاصل ہوئی، اور اس کے بیانات سامنے آتے رہے، اعلانات سامنے آتے رہے، اور میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہا اور شکر گزار رہا کہ بھئی میں بھی ملت کا ایک فرد ہوں، تو اگر کسی کے ساتھ بھی احسان ہوا اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اچھی بات۔ آج جو مصیبت پاپولر فرنٹ پر آئی ہے اور بعض علماء پر آئی ہے، ضرورت ہے کہ بات ان کے تمام ذمہ داروں کو سمجھائی جائے، اور پھر ان کا مقدمہ بھی لڑا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے، اور حکومت سے بات کی جائے کہ غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان بات نہ سمجھیں اور جذباتیت میں کچھ کر بیٹھے، جیسے کہیں پر مثلا کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کر پتھر مار دیے یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھا دیا جو درست نہیں تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس کو بڑا بنایا جاتا ہے، الزامات رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ یہاں جتنا ہوتا ہے اس سے ہزاروں درجے زائد عربی ملکوں میں اور مسلم ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال شیطان مسلط ہے، اور دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں، تو اس طرح کی مصیبتیں چاروں طرف سے مسلط ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال میں یہ درخواست کروں گا حضرت امیر الہند سے کہ ایک ایسا اجتماع بلائیں، ایک ایسی میٹنگ کریں جن میں تمام جماعتوں کے ذمہ داروں کو دعوت دیں، اور جو بھی اہم حضرات ہیں پاپولر فرنٹ کے بھی جو حضرات ہیں ان کو بھی دعوت دیں، اور مل کر ایک بات طے کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی مظلوم ہیں ان کا دفاع ہونا چاہیے، اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پوری ملت ایسے معاملات میں امیر الہند کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر ان کی چھتری جو ہے عمارت کی وہ سب پر چھائے گی تو سب اسی چھتری کے نیچے آئیں گے، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسلمان بٹے ہوئے ہیں جماعتوں میں اور فرقوں میں تو عمارت کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ در حقیقت عمارت کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب کا ایک امیر ہو، اور پھر اس کی مضبوط باڈی ہو، اور ہر علاقے میں ایسے نمائندہ ہوں جو کسی ایک جمعیت کے نمائندہ نہ ہو کہ جمعیت العلماء کے یہ ممبران، جمعیت العلماء کے یہ ممبران، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور مجھے ڈر ہے، میں اس کو ظاہر کر چکا ہوں کہ یہ مرحلے وار ایک عمل ہو رہا ہے، آگے پھر دور دوسروں کا بھی آئے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ مسلح بورڈ باقی نہیں رہ سکے گا، اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، یونیفارم سول کوڈ آج نہیں تو کل لایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کے بھی مسائل بنائے جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مولانا سے کہوں گا کہ مولانا ماشاءاللہ نشید بھی ہے، ان کی آواز میں طاقت بھی ہے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت بھی ہے، کہ وہ پورے ملک کا نمائندہ ایک اجلاس جو صرف دیوبند کا نہ ہو اور صرف جمعیت کا نہ ہو بلکہ ملک کی تمام جماعتوں تنظیموں کی نمائندگی کرتا ہو، وہ ایک بات طے کرے، اور اس کے بعد پھر اس کی ملاقات طے ہو، وزیر اعظم سے اس کی ملاقات ہو، اور وزیر اعلیٰ سے صوبائی وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں ہوں، اور ایک میسج دیا جائے اور کھل کر ایک بات کی جائے جس میں حجت تمام ہو جائے، یعنی بات ایسی ہو جو سب کی طرف سے ہو، نمائندہ ہو، اور یہ کہ ظلم گوارا نہیں ہوگا کسی پر بھی، اور ضرورت اس کی ہے کہ جو بھی کارروائی ہو وہ عادلانہ ہو، منصفانہ ہو، اور عدالتی کارروائی جس طرح ہونی چاہیے بغیر کسی زیادتی کے۔ عدالتی کارروائی کے بعد اگر واقعی کسی کا ایسا جرم ثابت ہو جو قابل مواخذہ ہو تو اس کا مواخذہ ہو، اور وہ بھی اتنا ہو جتنا کہ قانون کے نزدیک مواخذہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہزار افراد اس وقت جیلوں میں ہیں،
اس ملک کی جیلوں میں مختلف ناموں سے، کبھی سی اے کے موضوع پر جو کچھ ہوا، اور کبھی اعانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل میں جو کچھ ہوا، اور کبھی اور کسی مسئلے پر، تو اس میں جو دھر پکڑ کے معاملات ہوئے وہ پولیس ایکشن کی طرح ہوئے، اور بے شمار افراد پر ظلم کیا گیا، اور وہ آج بھی مظلوم ہیں. اور جمعیت العلماء اس سلسلے میں جو کام کر رہی ہے وہ قابل مبارکباد ہے، قابل تعریف ہے، لیکن صرف جمعیت کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری ملت کی طرف سے بات ہونی چاہیے. یعنی اس معاملے میں بھی یہ نہ ہو کہ مولانا ارشد صاحب کی یہ خدمت ہے اور انہوں نے ایسا کیا، بلکہ پوری ملت کی نمائندہ باڈی جو مولانا ارشد صاحب کی بحیثیت امیر الہند کے ساتھ ہو، اور اس کے ذریعے سے فیصلے ہوں، اور وہ فیصلے ایسے ہوں کہ یہ لگے کہ پورا ملک ایک اکائی ہے، پوری ملت متحد ہو گئی ہے، اور ملت نے اپنے تمام داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور اللہ کی توحید اور امت کی وحدت اور ملت کی وحدت کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو جو ہوا ظاہر ہے کہ وہ آخری نہیں ہے، اور یہ موقع کسی شماتت کا نہیں ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بس سوشل میڈیا کی گفتگو کر لی جائے. ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں قدم اٹھائے جائیں، اور وہ سب جو قدم ہوں وہ جرأت اور حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانش مندی پر مبنی ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ ان میں جو وحدت اور اتحاد مطلوب ہے وہ موجود ہو. دیوبند میں جو اجلاس ہوا تھا جمعیت کی شکست و ریخت سے پہلے، جس میں تمام تنظیموں، جماعتوں اور حلقوں اور فرقوں کے لوگوں کی نمائندگی ہوئی تھی، وہ بہت ہی جامع پروگرام تھا، بڑا مؤثر تھا، بڑی امیدیں اس سے وابستہ کی گئی تھیں. دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا پروگرام پھر دلی میں کیا جائے، اور مولانا اس کی قیادت فرمائیں، اور جو حکمت عملی مطلوب ہے، جو لائحہ عمل مطلوب ہے، اس کو تیار کیا جائے، اس میں سب کا اتفاق ہو، اور اس اتفاق کے ساتھ قدم آگے بڑھائے جائیں. کیونکہ ملت کو اس وقت جن خطرات کا سامنا ہے، جن حالات کا سامنا ہے، وہ حالات عالمی سطح پر بھی بہت خطرناک ہے، اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہے وہ عالمی صورتحال کا ہی ایک حصہ ہے. ہمیں اس پورے تناظر میں مسئلے کو سمجھنا ہے، اور صرف جذبات کا اظہار کر دینا، یا یہ کہ ایسا کیوں کہہ دیا اور ویسا کیوں کہہ دیا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. جو لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جب وہ خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان کا قد کیسا ہے، اور وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ کسی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. یہ تو خود ان کو جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم جو بھی کہیں گے وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے. یہ ہمیں سوچ کر بات نہیں کرنی ہے کہ کتنے لوگ خوش ہوں گے، کتنے لوگ ناراض ہوں گے، یہ بنیاد ہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.